نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہارے لیے ظاہر کر دی، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں تمہارے لیے میں نے ظاہر کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی علم کے، وَلَا هُدًى، اور نہ بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ کسی روشن کتاب کے۔ اس سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بے شمار نصیحتیں قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں بتائیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ شرک سے بچنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج اللہ پاک نے اس کے کچھ باتیں، وہ تو عقیدے کے طور پہ کہ شرک سے بچو۔ اب شرک سے کس طرح بچیں، اس کے کچھ عقلی اور کچھ نقلی دلائل ہوتے ہیں، یعنی جو عقل میں آ جائے یا کسی کتاب میں لکھی ہوئی آ جائے۔ تو فرمایا کہ زمین و پہلا لفظ علم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک دل سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے دل سے سمجھنا، کیا تم سمجھے نہیں؟ اس سے بعض لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو حضور کو اللہ نے دیکھا، کہ آپ نے دیکھا نہیں، گویا کہ وہ دیکھتے تھے، ترجمے کو الٹا کر دیتے۔ یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا مطلب کہ تم نے سمجھا نہیں۔ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ اب ہاں اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے تو نہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا، خبر ملتی ہے کہ وہاں پر یہ واقعہ، تو یہ دل کی رویت ہے، آنکھوں کی نہیں ہے۔ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو لوگ ترجمہ کیا کرتے کہ وہ دیکھتے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا، گویا کہ وہ حاضر ناظر تھے۔ یہ عقیدہ اس سے نکالتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر رویت کون سی مراد ہے جی؟ دل کی رویت، دل سے سمجھنا۔ تو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس بات کو سمجھا نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا۔ اب تسخیر کس طرح کر دی؟ تسخیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے قبضے میں ایک چیز دے دی گئی، انسانوں کے قبضے میں، یہ مسجد کی زمین ہے، یہ ہمارے قبضے میں، اس میں بناؤ توڑو جو کچھ کرو تمہارے قبضے میں، کاشتکاری کرو جو مرضی کرو زمین تمہارے قبضے میں۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یا جانور ہمارے قبضے میں دے دیے، ان سے دودھ حاصل کرو، ان کو ذبح کرو، ان کو جناب ان پہ سواری کرو، وہ بھی ہمارے قبضے میں کس نے دیے؟
اور ایک تسخیر وہ ہے جو کہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے. وہ کیا ہے؟ کہ سورج کو کہا کہ تم روزانہ نکلو، چاند کو کہا تم روزانہ نکلو، اجی ہوائیں چلائی، فضاؤں میں نعمتیں رکھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے، لیکن مسخر ہمارے لیے اللہ نے کر دیا. اب سورج نکلتا ہے، فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے. روشنی، گرمی، فصلوں کا پکنا، چاند، ستارے. تو یہ تسخیر اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہے. کائنات کی تسخیر کچھ انفرادی اس کے قبضے میں دے دی کہ تو خود اس کو کر. ورنہ اگر ایک آپ قربانی کے دنوں میں بڑے بڑے جو جانور ہوتے ہیں ان کو کیسے انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور اس کو ذبح کر لیتے ہیں، ورنہ اس کو کوئی ذبح کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو اللہ نے اس کے اختیار میں دے دی. وہ بیچارے چپ ہوتے کیونکہ مسخر کی اللہ پاک نے ان کو. تو کائنات کو اللہ پاک نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، کچھ انفرادی طور پہ اور کچھ اجتماعی طور پہ یہ فائدہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں کی تسخیر بھی ہے انسان تیرے لیے ہے، اور زمین کی تسخیر، قبضہ، وہ بھی تیرے لیے ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اللہ نے اپنے ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں بھی تمہارے لیے اس نے ظاہر کر دی، لے آیا ہے. تو ظاہری نعمتیں کیا ہے؟ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، دیکھنا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے. اب یہ نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی نعمت اللہ واپس لے لیتے. آنکھیں ہیں، واپس لے لی تو پھر پتہ چلے گا کہ آنکھ کون سی نعمت ہے، کیسی نعمت ہے. ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ہے، اس سے ہم پکڑتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، گرم ہے، سرد ہے، کیا ہے. لیکن جب نہیں ہوتے کسی کے دونوں ہاتھ، کٹ جائیں، وہ پھر چھو سکے گا؟ تو یہ ظاہری نعمت ہے. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں. زبان نہ ہو تو کوئی چکھ سکتا ہے؟ ہاتھ سے ٹٹولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے. اب کان اگر کسی کے بند ہو جائے تو کہتا ہے ڈورا ہو گیا. تو یہ نعمتیں ہیں. کون سی نعمتیں ہیں؟ ظاہری نعمتیں. اور ایک ہے باطنی. اللہ فرمائے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. ظاہری نعمتیں بھی تمہیں دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. تو ظاہر تو یہ ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور باطن کون سی نعمت ہے؟ کہ وہ دل ہے اور دماغ ہے. وہ نظر نہیں آتی، لیکن ایمان اس کے اندر بھرا ہے، نیکی اس کے اندر بھری ہے، اچھی سوچ اس کے اندر بھرتی ہے، بری سوچ بھی اس کے اندر آتی ہے. تو وہ اندر کی نعمت ہے. فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. ظاہری نعمتیں بھی میں نے تمہیں دی ہے، اور یہ ہے نعمتیں یا نہیں ہے؟ آپ بولیں نا. نعمتیں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی. لیکن فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا سب کچھ تمہارے لیے کر کے دلائل دیے نا پچھلی آیت میں آپ سن چکے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو پیدا کیا بغیر، آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، پہاڑ رکھے، اس میں جانور پیدا کیے، اور جناب جوڑے بنائے. ہر چیز اللہ نے بنائی. پھر اللہ نے پوچھا ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. ارونی ماذا خلقوا. اللہ کو چھوڑ کے جو شرک کرتے ہیں ان کی تخلیق بتاؤ. انہوں نے کون سی زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمان کا کون سا ٹکڑا انہوں نے بنایا؟ یہ تو اللہ نے بنایا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو میں نے بنائے ہیں. ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلقوا. اور یار تم تو بتاؤ، تم جو اللہ کو چھوڑ کے مشرک بنتے ہو، انہوں نے کیا بنایا؟ کوئی سامنے تو لاؤ نا. ماذا خلقوا. یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں نے بنائی ہے، قبضے میں دی ہے. ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ان کو دیکھو. پھر کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَمِنَ النَّاسِ. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یار یہ کام اللہ کا نہیں ہے،
یہ دوسرا خدا ہونا چاہیے، بت ہونا چاہیے، قبر ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور فرمایا جھگڑتے کیسے ہیں؟ بغیر علم، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ کون سے علم سے تم یہ بات کرتے ہو؟ بغیر علم ولا ہدن، اور نہ کوئی ان کے پاس کسی بزرگ کی یا کسی نبی کی ہدایت موجود ہے۔ کسی نبی نے، کسی بزرگ نے آج تک کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرو؟ کہیں سنا ہے جی؟ کسی نے تبلیغ کی ہو کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے؟ نہیں۔ ایک تو علم بھی نہیں ہے، اور ہدایت بھی کوئی ایسی ان کو نہیں ملی۔ اور تیسری بات فرمایا ولا کتاب منیر، اور کسی روشن کتاب میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ کو چھوڑ کے نہ علم ہے، نہ ہدایت میں ہے، اور نہ جناب کسی کتاب میں ہے۔ یا تو ہم کہتے ہیں نا جی کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو، کسی کتاب میں، یا فلاں علم میں یہ بات ہے۔ نہ علم میں ہے، نہ ہدایت میں ہے، اور نہ کسی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ یہ پیدائش کا خدا ہے، یہ ہواؤں کا خدا ہے، یہ اولاد کا خدا ہے، یہ جناب دولت کا خدا ہے۔ کرتے ہیں نا اسے کہ یہاں میں دودھ دوں گا، جس طرح داتا دربار پہ عرس ہوتا ہے تو دودھ لاتے ہیں لوگ کہ یہ خوش ہوں گے، یہ خوش ہوں گے تو میری بھینس سے دودھ زیادہ دے گی۔ اور یار تم اللہ کو خوش کرو جس نے بھینس کو پیدا کیا، جس نے گائے کو پیدا کیا ہے، تم اس کے نام پہ دو۔ تو یہ عقیدے لوگوں نے خراب کیا ہمیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، اور نہ کوئی ہدایت والی بات ہے، اور نہ کسی کتاب۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں وہ ساتھیوں سے کہا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ میں تو اس کی تابعداری کرتا ہوں جو یعقوب ہے، جو اسحاق ہے، میرے آباء و اجداد تھے۔ یا تو اس طرح کوئی چیز بتاؤ کہ انہوں نے کیے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی جی کہ فرمایا کہ الم تروا ان اللہ، بے شک اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واسبغا، اور ظاہر کیا علیکم تمہارے لیے نعمہ، اس کی نعمت ظاہرتاً، جو ظاہر ہے، وباطنہ، اور جو پوشیدہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے۔ ہمارے بزرگ ترجمہ کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگے، ہی کو زور دے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد۔ تو فرمایا کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ بھی نہیں چلے گا، کیا چلے گا؟ ہی چلے گا۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، کسی اور سے بیشی کا چکر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تابعداری کرو جو اللہ نے نازل کی، اللہ نے کتابیں بھیجی ہے، پیغمبر آئے ہیں، فرمایا اس کتاب اس کو مانو، تو آگے سے جواب کیا دیتے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اس کی تابعداری کرے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو دین باپ دادا کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اس میں خاندان میں یہ رواج ہے، ہم مجبور ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے شادیوں میں، غمیوں میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے منع کیا کہ باپ دادا کا دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے دین میں ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، تو جواب کیا دیتے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ ان کے باپ دادا کو شیطان جہنم کے عذاب کی طرف دعوت دیتا ہے۔
وہ تو ادھر دعوت دیتا ہے، اس کی بات مانو گے؟ اگر دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، کتاب میں نہیں ہے، اور پھر وہاں چلتے ہو، فرمائے یہ شیطان تمہیں وہاں لے کے جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی بدعات ہوتے ہیں نا، بدعت، شرک، یہ وہ کرواتا ہے ہم سے۔ اور جب بھی انسان کوئی غلطی کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے لوگ کبھی توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ بدعت نیکی کی شکل میں ہوتا ہے اور ہوتا گناہ ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی تمہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ تو جو لوگ بدعات کے پیچھے چلتے ہیں نا کہ یار بڑا نیک کام ہے اور فلاں آدمی نے اس کو اس طرح کیے تو ہم بھی کرتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، اگر وہ سنت ہے تو کرو، سنت نہیں تو فوراً پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ تو فرمائے شیطان کیا کرتا ہے، وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، وہ تو تمہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہے، ادھر لے کے جاتا ہے۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا جو کہ ظاہری ہیں، باطنی ہیں، اور اللہ کے بارے میں غلط لوگ جگڑتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح آباء و اجداد کے رسموں کو چھوڑ کے دین پہ آنا چاہیے، تو پھر ہمارے ہر چیز جو ہے اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔